والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یار غار سرور کون و مکان صدیق ہیں، کون پہنچا اس بلندی پر جہاں صدیق ہیں۔ اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق خود مرتضیٰ نے کہا اور اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، محترم دوست اور معزز بزرگوں، آج 22 جمادی الثانی ہے اور یہ دن اس عظیم شخصیت کے وصال کا دن ہے جسے دنیا بعد از انبیاء خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ گزشتہ تقریباً 4 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر بات ہو رہی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کا، مومنین کا، مومنات کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خلیفہ اول ہے۔ جو بھی مومن ہوگا یا جو بھی مومنات ہوں گی وہ صدیق کو خلیفہ اول مانیں گی۔ مسلمان کے علاوہ میں کسی کی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن جو مسلمان ہو اور وہ صدیق کو پہلے نمبر پہ صحابہ میں نہ مانے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے انہیں تمام صحابہ کرام میں بڑا رتبہ دیا۔ میرے پیغمبر نے اپنے مصلی پر اپنی زندگی میں کھڑا کیا۔ نبی نے ان کے بارے میں فرمایا سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، اس کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر کا نام لیا جائے گا۔
اور یہی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے پیغمبر کا ساتھی بنایا، رفیق سفر بنایا، بلا فصل بنایا، نبی کے ساتھ رکھا، ہمیشہ نبی کے ساتھ تھے، ہیں اور قیامت تک نبی کے ساتھ رہیں گے، اور قیامت میں بھی نبی کے ساتھ رہیں گے۔ کتنا بلند اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ بنایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عزت و احترام کیا کرتے، یہاں تک کہ حضرت علی نے اعلان کیا، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر پہ فضیلت دے گا علی اس کو درے مارے گا، علی اس کو کوڑے مارے گا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ پیغمبر نے ہمیشہ اگر کسی کو ترجیح دی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے فرمایا مسجد نبوی سے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ آج بھی مسجد نبوی میں اگر آپ جائیں گے تو ترکی دور میں بھی تھا، یہ جگہ بنائی خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور وہاں کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، آدمی بغیر دروازے کے مسجد نبوی میں وہاں جا سکتا ہے جہاں ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ رب العزت نے جو مقام عطا کیا، میں نے کہا وہ کسی مسلمان سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ جتنے صحابہ ہیں وہ سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ پیغمبر کے لاڈلے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہیں، پیغمبر نے ہمیشہ انہیں ترجیح دی۔ بدر کے دن جب پیغمبر کا خیمہ نصب کیا، یہی پیغمبر مناجات کے لیے خیمے میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی کو میرے خیمے میں آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو اس خیمے میں پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں، اور صرف خیمے میں نہیں، آج روزے میں بھی نبی کے ساتھ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں صدیق کے مقام اور عظمت کا اندازہ ذرا اس سے کریں۔ میں ایک بات پچھلے سالوں میں بھی کہی تھی کہ میرے نبی جب بھی اگر ابو بکر عمر کا ذکر کرتے تو ابو بکر کا نام لیتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھاتے، عمر کا نام لیتے ہوئے بیچ والی انگلی اٹھاتے، اور فرماتے ابو بکر عمر یوں ہوں گے، ابو بکر عمر یوں آئے، ابو بکر عمر نے یوں کیا۔ نبی شہادت کی انگلی سے ابو بکر کا اشارہ کرتے اور بیچ والی انگلی سے عمر کا اشارہ کرتے۔ اب ذرا توجہ کرنا، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ابو بکر تو بڑے ہیں عمر سے، تو اب ان کا اشارہ تو یہ بیچ والی بڑی انگلی سے ہونا چاہیے اور عمر کا اشارہ چھوٹی انگلی سے، لیکن ابو بکر کا اشارہ شہادت کی انگلی سے نبی کرتے اور عمر کا اشارہ یہ بیچ والی انگلی سے کرتے، تو پھر جو چھوٹا بڑا یہ دنیا کہہ سکتی تھی بھائی یہ چھوٹے بڑے کا چکر نہیں ہے، دیکھو نا چھوٹی انگلی سے ابو بکر کا اشارہ ہے، اس بڑی انگلی سے عمر کا اشارہ ہے، لیکن قربان صدیق کی صداقت پر، صدیق کی عظمت پر، صدیق کی بڑائی پر اور صدیق کے بڑے ہونے پر کہ اللہ رب العزت نے سیرت کی کتابوں میں آپ نے شاید پڑھا نہ ہو کہ میرے نبی کی ہاتھوں کی انگلیوں کی شیب ایسی نہیں تھی جیسے ہماری ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں شہادت کی انگلی چھوٹی ہوتی ہے، بیچ والی انگلی بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جو میرے نبی کے ہاتھوں کی شیب بنائی تھی، میرے نبی کی انگلیوں میں سب سے بڑی انگلی شہادت کی تھی، بیچ والی انگلی بڑی نہیں تھی۔ شہادت کی انگلی میرے نبی کی تمام انگلیوں میں بڑی تھی، کیوں؟ اسی شہادت کی انگلی سے پیغمبر نے اللہ کی توحید کا بھی اشارہ کرنا تھا، اور اسی شہادت کی انگلی سے اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر کی صداقت کا بھی اشارہ کرنا تھا۔ یہ صدیق ہے، عظمت تو سمجھو۔ میرے پیغمبر کے دو سفر یادگار، ایک معراج اور ایک ہجرت، دونوں عظیم سفر ہیں۔
دونوں بڑے سفر ہیں. اسے معراج کہتے ہیں, اسے ہجرت کہتے ہیں. وہ معراج ہے, یہ ہجرت ہے. سفر دونوں عظیم, لیکن فرق اتنا ہے کہ معراج کے سفر میں راحت ہے, اطمینان ہے, سیر ہے, جنت کا نظارہ ہے, حور و غلمان کی زیارت ہے, آسمانوں کی سیر ہے, عرش پہ جانا ہے, اللہ کا دیدار کرنا ہے. اور جو ہجرت کا سفر ہے یہ سختی کا ہے, آزمائش کا ہے, امتحان کا ہے, مصیبت کا ہے. آگے پتہ نہیں کیا ہو جائے, آگے پتہ نہیں کیا مسائل آ جائیں. یہ سختی کا سفر, وہ آسانی کا سفر ہیں, دونوں سفر. لیکن ذرا انداز اپنے دیکھو کہ یہ معراج کا سفر, یہ ہجرت کا سفر. جو معراج کا سفر ہے اس میں رفیق سفر جبریل, جو ہجرت کا سفر ہے اس میں رفیق سفر صدیق. وہاں وہ فرشتوں کا سردار, یہاں یہ صحابہ کا سردار. لیکن قربان صدیق اکبر پر, وہاں جو معراج کا ساتھی ہے وہ پیغمبر کو لینے کے لیے آیا ہے, لیکن ہجرت والے دن ساتھی لینے نہیں آیا, ساتھی کو محمد خود لینے آیا ہے. وہاں سے جبریل لینے آئے اور یہاں نبی لینے آئے. اور وہاں جب جبریل آئے, آقا چلنا ہے, چلنا ہے. کیسے؟ یہ سواری ہے, اس پہ بیٹھنا ہے. براق پہ بیٹھ گئے. وہ ہجرت کے سفر میں رفیق سفر نے کہا چلنا ہے. کہاں چلنا ہے؟ ادھر جانا ہے, اوپر جانا ہے. اچھا تو یہ کندھے کس لیے ہیں؟ وہاں وہ سواری لائے, یہ سواری خود بن گئے. یہ معراج کا ساتھی ہے جسے جبریل کہتے ہیں, وہ ہجرت کا ساتھی ہے جسے صدیق کہتے ہیں. وہ بھی عظیم, یہ بھی عظیم. اور وہ جبریل پیغمبر کو لے کے گئے ہیں, پیغمبر کو لے کے گئے ہیں. اور میں نے کہا معراج کا سفر بھی ہو, صدیق کا عمل دخل وہاں بھی نظر ضرور آتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا یہ پیغمبر پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان کراس کر گئے, بیت المعمور, سدرۃ المنتہا. جبریل سے پوچھ لیا, جبریل یہ ایک رات کے حصے میں جا رہا ہوں, پھر میری بات کوئی مانے گا؟ یہ اتنے مختصر وقت کا سفر کوئی تصدیق کرے گا؟ تو آسمانوں پر جبریل کیا کہتا ہے؟ ان قومک یکذبوک والصدیق یصدقک فہو صدیق. آقا آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی, لیکن ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کرے گا. ابو بکر اس کی, آسمانوں پہ بھی اسے صدیق کہہ رہے ہیں. او بدبختو تو نہ مان, آسمان کے فرشتے بھی مانتے ہیں. اور یہی ابو بکر ہے. بات وہی آتی ہے کہ ہر نیک کام میں ابو بکر پہلے نمبر پہ. ابھی تو نبی نے نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا تھا, ابھی تو نبی نے بتوں کی مذمت بھی بیان نہیں کی تھی. صدیق اس وقت سے موحد ہے, صدیق اس وقت سے بتوں کا دشمن ہے. بچپن میں ابو قحافہ بیت اللہ میں صدیق اکبر کو لائے ہیں اور کہا آؤ بیٹا تمہیں معبودوں کا تعارف کروائیں. جا کے تعارف کروایا, یہ روٹی دیتا ہے, یہ عزت دیتا ہے, یہ والا دھوپ دیتا ہے, یہ والی اولاد دیتا ہے. ان سے بات کرو, مناجات کرو. صدیق اکبر چپ, بات کرو بیٹا. صدیق اکبر چپ. باپ سمجھ گئے کہ میرے سے شرما رہا ہے, چلو باہر چلا جاتا ہوں. باہر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ابا جان آئے تو منظر ہی کچھ اور ہے. کوئی بت وہاں پڑا ہے, کوئی وہاں پڑا ہے. چھوٹے والا بت صدیق اکبر کے ہاتھ میں اور بڑے والے بت کی اس سے پٹائی کر رہے ہیں. ابھی تو نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. صدیق بتوں کا اس دن سے دشمن ہے. باپ نے دیکھا یہ کیا کر دیا, مارا مارا مارا, مارتے مارتے لے گئے. گھر پہ بھی مارتے مارتے, ماں ہوتی ہے, بچے کو لے لیا اپنی گود میں. کیا بات ہے بھائی, کیا ایسی غلطی ہو گئی, ایسا مارے جا رہے ہو؟ کہا تجھے پتا نہیں, خداؤں کی پٹائی کر رہا تھا. یہ خداؤں کی پٹائی کر رہا تھا. پوچھا ماں نے بیٹا کیوں ایسا کیا؟ کہا ابا نے کہا تھا یہ روٹی دیتے ہیں, یہ ابا باہر گئے. میں نے کہا تو پھر روٹی دے, نہیں دے رہا.
میں نے کہا اچھا چل مجھ سے بات کر. بات بھی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں, نواب کا بچہ آگے سے جواب بھی نہیں دے رہا. میں نے کہا صبر کر, پھر تو بھی صدیق کے ہاتھ چڑھا ہے. تو میں نے پھر اماں ان دونوں کی کشتی کرائی. میں نے کہا دیکھتے ہیں تم میں سے جیتا کون ہے. چھوٹے والے سے میں نے بڑے والے کی پٹائی, بڑا والا اپنے کو بچا ہی نہیں پا رہا. واہ صدیق. اللہ نے کہا نا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, ملت ابراہیمی پہ چلو, ملت ابراہیمی کی اتباع کرو. اور وہ ابراہیم تھے جو بتوں کو توڑ چکے تھے. خدا کی قسم اس امت پہ سب سے پہلے اگر کوئی ملت ابراہیمی پہ چلا ہے دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. والدہ نے وہ بات یہاں سے میرے ذہن میں آئی جو آسمانوں پہ کہا کہ صدیق تصدیق کرے گا, تو ماں نے ابو قحافہ سے کہا نہیں کرو, چھوڑو, اس بچے سے بات نہ کرو. خدا کی قسم جب یہ پیدا ہوا مجھے اس وقت آواز آئی تھی یا امت اللہ ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق. اللہ کی بندی تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری ہے کہ جو جہنم سے آزاد ہے اور جس کا نام آسمانوں پر صدیق ہوگا. آسمانوں پر اس کا نام صدیق ہوگا. اور دارالعلوم دیوبند سے ایک رسالہ چھپتا تھا, اس میں یہ واقعہ لکھا ہے اور بڑا ایتھینٹک رسالہ ہے. تو اس میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب چلے نا تو ایک وقت آیا تو جبریل نے کہا آگے اجازت نہیں ہے, آگے نہیں جا سکتا. اس پہ بھی ذرا احتیاط کیا کرو کہ جبریل نے کہا میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جا سکتا. بھائی اجازت ہی نہیں تھی, اگر اجازت ہوتی جبریل اپنے پروں کی بھی پرواہ نہ کرتا. کہا آگے نہیں جا سکتا, اجازت ہی نہیں ہے, اب آپ جائیں. اب جب نبی گئے تو اب اس جگہ سے عرش تک کا کتنا سفر ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر اتنا ہی ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہم تصور نہیں کر سکتے, پھر ہر جگہ کا اتنا ہی فاصلہ. تو اب یہ جو ہو کا عالم, تنہائی, کوئی بھی نہیں, پیغمبر رف رف پہ چل رہے ہیں. اس ہو کے عالم میں پیغمبر کو تنہائی محسوس ہوئی. اب جب محسوس ہوئی تو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. پیغمبر نے دیکھا یہ کہ ابو بکر یہاں کیا کر رہا ہے, یہ ابو بکر کی آواز کیوں ہے. اللہ نے کہا محبوب یہ ابو بکر نہیں ہے, ہمیں پتا تھا یہاں آپ کو تنہائی محسوس ہوگی, اور جو آواز آپ کے دل میں انسیت پیدا کر سکتی ہے وہ صرف ابو بکر کی ہے. تو ہم نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا جس کو آواز ہی ابو بکر صدیق کی دی ہے. یہ ابو بکر کی نہیں, اس فرشتے کی آواز ہے. معراج بھی صدیق دیکھو دخل ضرور ہے, اور جب واپس آئے تو معراج کا سفر وہ ہے, اس کے بعد کوئی زندیق بنتا ہے کوئی صدیق بنتا ہے. ابو جہل کو کہا وہ زندیق بنا, ابو بکر کو کہا وہ صدیق بنا. اور صدیق کہتے کسے ہیں؟ روح المعانی والے نے کیا لکھا ہے, صدیق کی 2-3 تعریفیں لکھی ہیں. اور روح المعانی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا قال اور حال دونوں ایک جیسے ہوں, جو بولتا ہو وہ کرتا بھی ہو, جو بولتا ہو وہ کر کے بھی دکھاتا ہو. آپ دیکھیں نا, آج مرید کسی شیخ کے پاس آتے ہیں نمبر بڑھانے کے لیے, تسنن سے کام لیتے ہیں. حضرت بس میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, حضرت بس میں تو چاہتا ہوں بس آپ کے ساتھ رہوں. اور حضرت یہ کہتے ہیں چل ذرا جانے ایک ہفتے کے سفر پہ. حضرت ابھی تو امی سے تو پوچھ کے آؤں نا. یہ دیکھو جو بول رہا ہے وہ کر نہیں رہا, لیکن صدیق کیا, جو بولتا ہے اس کی زندگی میں عملی طور پہ وہ چیز نظر آتی ہے. ایک ہی مثال لے لو, میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, خوشبو پسند ہے, نیک بیوی پسند ہے, نماز پسند ہے. اب بلا فصل صدیق اکبر کھڑے ہوئے, علی بھی کھڑے ہو سکتے تھے, عمر بھی کھڑے ہو سکتے, لیکن ان کو پتہ ہے, احترام ہے, ترتیب کا پتہ ہے, نبی کے بعد انہی کی باری ہوتی ہے, نبی کے بعد یہی ہوتے ہیں. اس لیے ہر ایک دوسرے کا خیال رکھتا تھا. پھر عمر کھڑے ہوئے, پھر عثمان, پھر علی, لیکن صدیق کھڑے ہو کر جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. کہتے اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں,
آپ کو دیکھتا رہوں یہ پسند ہے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے یہ پسند ہے، میرا مال آپ کے اوپر خرچ ہو جائے یہ پسند ہے۔ کیا تصنع تھا؟ صرف زبانی دعوے تھے؟ صرف زبان سے بتایا تھا؟ صدیق نے ایسا کر کے بھی دکھایا ہے۔ بیٹی عائشہ پیغمبر کے نکاح میں دی ہے، مال سب کچھ اپنا پیغمبر پہ لٹایا ہے، اور آپ کو دیکھتا رہوں یہ پسند ہے۔ اللہ نے اس کو پھر قبول کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ سارے خوش نصیب ہیں، سارے عظیم ہیں، سارے میری آنکھوں کے تارے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی زیارت کی ہے۔ لیکن تمام صحابہ نے پیغمبر کی زیارت کی ہے تو یوں کر کے ایک صدیق اکیلا ہے جس نے پیغمبر کی زیارت کی ہے تو یوں کر کے۔ میں آپ کو دیکھتا رہوں یہ مجھے پسند ہے۔ اور پھر رب نے دکھایا، صرف دکھایا نہیں، پیغمبر کے ساتھ سلایا، پیغمبر کے ساتھ سلایا۔ اسی لیے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہے نبی کے ساتھ کیوں ہے، سڑ جل، ویسے بھی بڑے کہتے ہیں جلو مت ورنہ کالے ہو جاؤ گے۔ توا جل کے کالا ہو جاتا ہے، لیکن اس نے جلنا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے پہلے دن سے کہہ دیا ہے تو تمام صحابہ کے لیے، لیکن صدیق اس میں شامل ہے۔ تو میں ترجمہ تعبیر یوں کرنا چاہتا ہوں، اللہ دشمن صدیق سے کہتا ہے تیرے دل میں جو صدیق کے بغض ہے نا میں اس کو اور بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ صدیق کو عظمت ملے گی تیرا بغض بڑھے گا، صدیق کو صداقت ملے گی تجھے اور جلن ہوگی، صدیق کو نبی مسلح دیں گے تجھے اور تکلیف ہوگی، صدیق کو نبی اپنی امت میں بڑا بنائیں گے تجھے اور تکلیف ہوگی۔ لیکن تو جلتا ہے تو جل، تجھے اللہ نے پیدا ہی جلنے کے لیے بنایا ہے۔ صدیق ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، ہمارے فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک خلیفہ اللہ نے بنایا، ایک نبی نے بنایا۔ اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا تو سب کو کہا سجدہ کرو، تو فسجد الملائکہ، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور اس کو پھر شیطان کہا۔ کیا کہا؟ کہا اس کی تعظیم کر نہیں کی۔ اللہ کے خلیفہ کے انکار کا نام شین سے آتا ہے، اور نبی کے خلیفہ کے منکر کا نام شین سے آتا ہے۔ اس کو کہا فخرج انک رجیم، نکل جا، دفع ہو۔ اس کو بھی کہا نکل جا یہاں سے، جو میرے صدیق کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور پھر جس نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا، بڑے اہتمام سے 10 تاریخ کو اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ 10 ذی الحج کو حجی کنکری مارتے ہیں نا، بولو، اور کیسے دل سے مار رہے ہوتے ہیں، لگاؤ مارو، اور لگا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے خوشی سے اور فخر سے۔ اللہ ہمیں بھی وہاں بار بار اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے خلیفہ کے انکار کرنے والے کی 10 کو پٹائی ہوتی ہے، نبی کے خلیفہ کے انکار کرنے والے کی بھی پٹائی 10 کو ہی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور اتنے اہتمام سے خط لکھیں گے وزیر اعظم کو، چیف آف آرمی سٹاف کو، کمشنر کراچی کو، وزیر اعلیٰ کو، دیکھو بھائی یہ سپاہ والے ہماری پٹائی میں کہیں خلل نہ ڈالیں، ہمیں سیکورٹی دو، ہم ذرا اخلاص سے پٹائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کے خلیفہ کے منکر ہیں، ذرا اخلاص سے جو ہے۔ میں نے کہا اللہم زد فزد۔ یقین کرو مذاق کے علاوہ میں محرم میں بھی کہا، بھی کہتا ہوں انتظامیہ سے، ہماری پوری جامع تلاشی لے لو، ہم ان کے ساتھ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، یہ مار مار کے ہو سکتا ہے تھک جائیں، ہمیں بھی اجازت دیں، ہماری بالکل تلاشی لے لے، ہم یقین کرو انہیں زیادہ ثواب پہنچائیں گے، سینہ ان کا ہوگا، ہاتھ صدیق کے غلاموں کا ہوگا، اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ، پوری گارنٹی کے ساتھ، اور زیادہ ثواب پہنچائیں گے۔ یہاں تو
چھوٹے زیادہ ثواب لیتے ہیں، بڑے والے تو خالی بلوٹوتھ کر رہے ہوتے ہیں، وائی فائی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو وہ کیا ہے، زیپیا آ گیا، کیا آ گیا ہے، تو ہم زیپیا شیپیا نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ پی پیا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے خلیفہ کے انکار کرنے والے کا حال دیکھ، صدیق کے خلیفہ کے انکار کرنے، نبی کے خلیفہ کے انکار کرنے والے کا حال دیکھ۔ اے صدیق تیری عظمت پہ قربان۔ آج چونکہ 5 فروری ہے اور مسئلہ کشمیر کو بھی ہم نے اجاگر کرنا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ جو اتنے عرصے سے حل نہیں ہو رہا، یہ دنوں کے کام ہیں، لیکن تب کہ جب ارباب اقتدار وہ صدیق اکبر کی زندگی کو فالو کریں۔ تم کہتے ہو ہمارے ساتھ یہ بارڈر لگتا ہے، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، پاکستان کہاں کرے، اس لیے اب تم کشمیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہو، اب کشمیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ ہم ایک وقت میں کہاں جائیں۔ تم نے صدیق کو پڑھا ہی نہیں نا، تم صدیق کو دل سے محبت کرتے، صدیق کی زندگی کو فالو کرتے، تو تمہیں پتہ تھا کہ میرے پیغمبر کے جانے کے بعد بھی کتنے مسائل پیدا ہوئے، کیسے کیسے حالات آئے، کون سے محاذ کھل گئے، لیکن صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، مرتدین کے خلاف جہاد کیا، مسلمہ کے خلاف جہاد کیا، اسود انسی کے خلاف جہاد کیا، فارس کی طرف فوجیں بھیجی، روم کی طرف فوجیں بھیجی، اتنے محاذوں پر ایک ہی وقت میں سب کو تگنی کا ناچ جو نچاتا ہے، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ مانتا ہوں فاروق اعظم کی عظمت، ہائے اس کی جوتی میری آنکھوں، میرے سر کا تاج، لیکن خدا کی قسم جن چیلنجز کا مقابلہ صدیق نے کیا ایسا کوئی نہیں کر سکا۔ فاروق اعظم تو خود یہ تمنا کرتے تھے کہ میں صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں، ان کے نقش قدم پہ جانا چاہتا ہوں۔ آج کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا کب؟ جب صدیق اکبر کی زندگی کو فالو کرو گے، ان کو جب پڑھو گے تو تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی، جرت پیدا ہوگی۔ ان کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہندوستان بھیڑیا، وہ پیشاب پینے والا گائے کا بنیا، وہ جو ظلم کرتا ہے، آج تک پاکستان ان کی سپورٹ کر رہا تھا، آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سپورٹ رہنی چاہیے یا نہیں؟ بولو۔ لیکن کب؟ جب جرت مند لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرو گے۔ تم پڑھتے ہو ہٹلر کو، تم پڑھتے ہو کمال مصطفیٰ ترک کو، تم پڑھتے ہو شیکسپیئر کو، ہو کاش تم صدیق کو پڑھتے، کاش تم خالد بن ولید کو پڑھتے، ابو عبیدہ بن جراح کو پڑھتے، خلفائے راشدین کو پڑھتے۔ میرے دوستو، آج 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ سعادت بھی صرف صدیق کو ہے، قیامت تک صدیق اکبر کی اس صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے کہ صدیق اکبر خلیفۃ الرسول ہیں۔ کون ہیں؟ خلیفۃ الرسول ہیں، وہ نبی کے خلیفہ ہیں۔ اب حضرت عمر تو خلیفہ صدیق ہے نا، حضرت عثمان تو خلیفہ عمر ہیں، حضرت علی تو خلیفہ عثمان ہیں، یہ ان کے خلیفہ تھے۔ اپنی دنیا سے جاتے ہوئے صدیق اکبر نے جو خلیفہ اپنا چنا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے جو خلیفہ تھا 6 آدمیوں کے نام دیے، ان ناموں میں سے کسی کو لے لینا، اس میں حضرت علی کا نام بھی تھا، حضرت عثمان کا نام بھی تھا، اور وصیت کر کے گئے میرے بیٹے کا نام اس میں ذکر نہ کرنا۔ چنانچہ یہ تو اب حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی عثمان کے خلیفہ ہیں، لیکن خلیفۃ الرسول، رسول کا خلیفہ اگر قیامت تک کوئی ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ آج الحمدللہ ہم مطالباتی جلوس نکال رہے ہیں، حکومت کے کان پہ ابھی تک جوں نہیں رینگی، نہ صدر کی طرف سے آج کوئی بیان اخبار میں آیا، نہ وزیر اعظم کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ افسوس ہے تمہیں
کہ آج کا دن گزر رہا ہے اور تمہیں صدیق یاد نہیں ہے، اور یہ زیادتی ہے اہل سنت کے ساتھ۔ یہ ملک اہل سنت اکثریتی آبادی کا ہے۔ ان سیاستدانوں کے جو سپورٹر ہیں، میں انہیں بھی کہتا ہوں، دیکھ لو جن کی تم سپورٹ کرتے ہو وہ صدیق کو ایسا نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر وہ نظر انداز کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ہماری تو زندگیاں ان کے لیے وقف ہیں، تو ہم چھٹی نہ ہونے پر مطالباتی جلوس نکالتے ہیں، اور کشمیریوں سے بھی ہم آج کے دن اظہار یکجہتی کے لیے ہر 5 فروری کو جلوس نکالتے ہیں، اور اتفاق ہے آج دونوں دن جمع ہو گئے ہیں، تو دونوں عنوان پر آج انشاءاللہ العزیز جمعے کی نماز کے بعد لس بیلا چوک سے 3 بجے ایک عظیم الشان ریلا جلوس انشاءاللہ اپنی منزل مقصود تک جائے گا، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوگا کہ دنیا کو پتہ چلے گا کراچی صدیق کے عاشقوں کا شہر ہے۔ ارادہ کرو، وہ ساتھی ہاتھ اٹھائیں جو انشاءاللہ جائیں گے، ارادہ کرو۔ آج کا دن ابو بکر کے نام، آج کا دن بھائی وہ نبی کے ساتھ 3 دن غار میں رہے، ہجرت کا سفر کیا، ہم اس صدیق کے لیے تھوڑا سا نہیں چل سکتے؟ اس لیے اپنے اور بھی لوگوں کو ترغیب دیں۔ یہ مسئلہ صحابہ کی عزت کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس مہینے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تکفیر، ان کی توہین ہوئی، دشمن صدیق کو پتہ چلے صدیق کے دیوانے آج بھی زندہ ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ نماز کے فوراً بعد آپ حضرات تیاری کیجئے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا